حضرت امام باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے چیز و قدر بزرگ گزرے ہیں اور شائب کسب بزرگ تھے. ان کا تعارف کر کے میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں. باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا مقام دیکھے کتنا تھا. کس نے پوچھا آپ کے مرید نے، حضور یہ بتائیے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ یہ فنا اور بقا کا مسئلہ سمجھا دیجئے. آپ نے اپنے مرید سے کہا بھئی جو میرا جنازہ پڑھائے گا تم اس سے یہ پوچھنا کہ یہ فنا کیا اور بقا کیا ہے. جب حضرت باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے وصال ہو گیا، اب آپ کا جنازے کے لیے آپ کی تیار ہے چارپائی اور لوگ کھڑے ہیں جنازے کے لیے. اب منتظر ہے کون آگے بڑھ کر امام باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھائے. وہ مرید جس نے سوال کیا تھا کہ بقا کیا ہے اور فنا کیا ہے، وہ بھی منتظر تھا. آپ نے فرمایا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے سوال کرنا. اتنے میں ایک شخص آگے ہوا جس نے چہرے پر ایسے رومال ڈالا ہوا ہے، گھونگھٹ نما. وہ آگے ہوا اور اس نے نماز جنازہ امام باقر باللہ کی پڑھائی. جب جانے لگا اس مرید نے دوڑ کر دامن تھام لیا کہ حضور باقر باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا جو جنازہ پڑھا اس سے پوچھنا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے. جب آپ اس سوال جس سے پوچھا گیا بزرگ سے، جب اس نے پردہ ہٹایا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خود امام باقر باللہ تھے. کہا کہ یہ جو کھڑا ہے یہ بقا ہے، وہ جو لاش پڑی ہے وہ فنا ہے. اتنے مقام پر فائت امام باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ. اب ایک مرتبہ آپ نماز پڑھتے تھے نا تو امام کے پیچھے بھی پڑھتے تھے، تو آپ نے کیونکہ ولی تو تھے، ولی عالم ضرور ہوتا ہے لیکن مجتہد نہیں ہوتا. ولی عالم ضرور ہوتا قرآن و حدیث کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو قرات نہیں کریں گے. یہ بھی حنفی تھے. انہوں نے جب یہ حدیث پاک سنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اب یہ حدیث تو سن لی، آئے کہ حدیث قابل عمل ہے کہ نہیں، یہ کس کے بارے میں، امام کے بارے میں کہ منفرد کے بارے میں، یہ ساری غور و فکر مجتہد بتائے گا آپ کو، اجتہاد کرنے والا. حدیث منسوخ ہے کہ تخصیص کا اہتمام رکھتی ہے. یہ ساری بحث خالی حدیث میں آ جانا یہ کہ عمل کے لیے کافی نہیں. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث منسوخ تو نہیں، حدیث تخصیص کے احتمال تو رکھتی، حدیث کا محل کیا تھا یہ مجتہد بتاتا ہے. آپ نے یہ حدیث سنی، امام باقر باللہ نے امام کے پیچھے بھی قرات شروع کر دی. جب امام کے پیچھے قرات کی آپ کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ قرآن نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، جب قرات کی جائے تم لوگ خاموش رہو، چاہے قرات سری ہو چاہے قرات جہری ہو. تو پیچھے حکم کیا دیا؟ تم خاموش رہو. پھر مسلم شریف کی حدیث سنائی اذا قارأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو. پھر بخاری کی روایت سنائی قرات الامام لہ قرات، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. تو جب امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہم قرات نہیں کریں گے، خاموش کریں گے، کیونکہ حدیث میں کیا فرمایا قرات الامام لہ قرات، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. تو چاہے قرات سری ہو چاہے قرات جہری ہو، ظہر عصر کی نماز ہو چاہے فجر عشاء کی ہو، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ثنا پڑھنے با خاموش. اب رہے گی وہ حدیث جس کو امام باقر باللہ نے پڑھا، جس کو دیکھ کر
وہ حدیث منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے. جب کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، ورنہ لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب. اس اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوگی. وہ اکیلے نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں تھا. اور امام کے بارے میں دوسری حدیث، قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک عقلی دلیل دی، سمجھانے کے لیے کہا کہ آج ہم کسی صاحب اقتدار کے سامنے جائیں نا، سارے اکٹھے ہو کر اور سارے بولنے لگ جائے، وہ صاحب اقتدار بھی ناراض ہو جائے گا. اور کیا تم نے مچھلی بازار لگا لیا؟ بھئی ایک بندے کو چن لو جو اچھے انداز میں تمہارا مدعا، تمہاری مناجات پیش کرے، کسی بات تو سمجھ میں آئے کیا کہتے ہو. فرمایا جب عام اقتدار صاحب اقتدار کے سامنے جب جائیں، اس کے ساتھ سب بولنے لگ جائیں، تو جب اس کی توہین ہے، وہ اس کو برا سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بارگاہ زیادہ ادب کے لائق ہے. یہاں ادب کا تقاضا یہی ہے، جب امام کو ہم نے اپنا امام بنا لیا پیچھے سے امام کے، تو قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے.